نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی خیر عافیت کے ساتھ ہوں۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورہ مریم کا ہم کر رہے ہیں مطالعہ۔ انبیاء علیہ السلام کا مختصر ذکر ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ آیا، گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم بھی دیتے تھے۔ تو ہم بھی سوچ اب بھی یہ کام کرتے ہیں جی۔ گھر کا سربراہ مرد کو بنایا گیا، باپ ہونے کے ناطے اولاد کی ذمہ داری، شوہروں کے ناطے بیوی کی ذمہ داری، بڑے ہونے کے ناطے چھوٹوں کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ خود بھی نیک بننا ہے، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینی، خود بھی بدی سے بچنا ہے، دوسروں کو بھی بدی سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا کہ وہ اپنے رب کے ہاں بہت ہی پسندیدہ تھے۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام کا مختصر بیان ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 56 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں ایک بلند مقام پر پہنچا دیا، بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ اب انبیاء علیہ السلام کا اجماعی یعنی مجموعی اعتبار سے تذکرہ آ رہا ہے۔ معاف کیجئے گا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ ہیں انبیاء میں سے وہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا اولاد آدم میں سے، یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، انہی میں نسلوں کا سلسلہ آگے بڑھا جن میں نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت عطا فرمائی اور چن لیا۔ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، جب ان پر رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی تو وہ زمین پر سجدے میں گر پڑتے اور روتے ہوئے چلے جاتے۔ اللہ اکبر، یہ آیت سجدہ ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی عظمت کا بیان۔ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت ہوں تو عاجزی بڑھتی ہے اور روتے بھی ہیں اور حالت سجدہ میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی یہ تاثیر مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ ہماری آنکھوں میں کبھی آنسو ہوں جی، ہماری بھی پیشانیاں زمین پر ٹکی ہوں، ہمارے بھی سجدے طویل ہوں، ہمارا بھی اللہ کے ساتھ تعلق کا معاملہ بڑھتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو انبیاء کا ذکر ہوا۔ اب بعد میں آنے والے ناہنجاروں کا ذکر۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ أَخَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، پھر ان کے بعد چند ناخلف جانشین ہوئے، ناہنجار نافرمان قسم کے لوگ، انہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفسانی کی پیروی کی، پس عنقریب انہیں گمراہی کی سزا ملے گی۔ امتوں میں زوال آتا ہے، نماز ضائع ہوتی ہے سب سے پہلے، اللہ اکبر کبیرہ، اور خواہشات نفسانی کی پیروی کی جاتی ہے۔ اسمارٹ فون کی کال کوئی مس نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی کال 5 مرتبہ آتی ہے۔ رمضان کے علاوہ بات کریں نا، چاند رات کی بات کیجئے گا نا، شوال کی بات کیجئے گا نا، تو 5 کی 5 کال مسڈ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تجھے نماز کی فرصت نہیں، تعجب ہے۔ چھوٹے تھے ہم تو اسٹیکر ایک پبلش ہوتا تھا، ہماری عمر کے بہت سے لوگوں کو اب بھی یاد ہوگا، تجھے نماز کی فرصت نہیں، تعجب ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ تیرا خالق، تیرا مالک، تیرا رازق، تیرا محافظ، کروڑ ہا کروڑ نعمتیں دینے والا، اس کے پکار پر لبیک کہنے کا ٹائم نہیں۔ اللہ اکبر، یہ ناخلف لوگوں کا ذکر ہے۔ امتوں میں جب بگاڑ آتا ہے، نمازیں سب سے پہلے ضائع ہوتی ہیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے تھے، برانی شریف کی روایت، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ نماز درست، باقی معاملات بہتر، نماز میں کمی کوتاہی تو باقی معاملات میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان نماز ہے۔ نماز ہے تو اسلام کی طرف ہے، نماز ہی کفر کی طرف جا رہا ہے۔ بچوں سے سوال ہوا اسکول میں، بیٹا نماز کون نہیں پڑھتا؟ تو بچوں نے 2 جواب دی، ایک تو وہ جو مر گئے وہ نماز نہیں پڑھتے، اور ایک وہ جو مسلمان نہیں ہوتے وہ نماز نہیں پڑھتے۔ ایک جو مر گئے وہ نماز نہیں پڑھتے، اور ایک وہ جو مسلمان نہیں ہوتے وہ نماز نہیں پڑھتے۔ مسلمان ہو نماز ادا نہ کرے، یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو بھی پوری زندگی تمام نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، پھر ان کے بعد چند ناخلف جانشین ہوئے، انہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفسانی کی پیروی کی، بس عنقریب انہیں گمراہی کی سزا ملے گی۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا،
الا یہ کہ جس نے توبہ کی اور عمل کیا نیک فاولئک يدخلون الجنۃ ولا يظلمون شیئا، تو وہ جنت میں داخل ہوں گے یہ لوگ اور ان کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کیا جائے گا۔ ارے بھائی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ تو کفر اور شرک کو بھی معاف کر دے گا بشرطے کہ بندہ سچی توبہ لے کر آئے۔ اور اگر ہمارا کوئی غیر مسلم بھائی ہے، ہم بھائی کیوں کہتے ہیں؟ ایک انسانی برادری کا حصہ ہے نا، اور ماشاءاللہ کیو ٹی وی کے ٹرانسمیشن 150 ممالک میں جاری، اور کچھ غیر مسلم ہمارے بھائی بھی ہیں جو ان پروگرامز کو دیکھتے ہیں، کیو ٹی وی کے بہت سارے پروگرامز کو ہمارے علم میں ہیں، ہم تو ان کو بھی کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ اتنے خوش نصیب ہوں گے اگر کوئی مسیح برادری سے ہے اور سورہ مریم کی تلاوت ہو رہی ہے، ذہن میں رکھیے گا اللہ اکبر کبیرہ، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اس کو دوہرا ثواب ملے گا، پچھلے رسول کو ماننے کا ثواب اور آخری رسول علیہ السلام کو ماننے کا ثواب۔ تو کفر اور شرک بھی توبہ سچی بندہ لے آئے اللہ معاف فرما دے گا۔ اور ہم جو آلریڈی مسلمان ہیں، کوتاہی کر بیٹھے ہیں، خطا کر بیٹھے ہیں، گناہ کر بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت بہت 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 وسیع ہے۔ رمضان کی ہر رات میں اللہ بندوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتا ہے، یہ مانگنے کی راتیں، یہ پلٹنے کی راتیں، یہ رجوع کی راتیں، توبہ کی راتیں۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے، ادھر سچی توبہ کرو، ادھر اللہ کی جنت کو پاؤ۔ کیسی جنت؟ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، وہ ہمیشہ کے باغات ہیں جن کا وعدہ رحمان نے غیب میں اپنے بندوں سے کیا ہے، رکھی نہیں ہے سامنے، تبھی تو امتحان ہے، دیکھ کے تو ہر کوئی مانے گا سبحان اللہ۔ انہ کان وعدہ مأتیا، بے شک اس کا وعدہ تو آنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا اور پکا ہے۔ لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہ اس میں سلام کے سوا کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ جنت والوں کی گریٹنگز کے آداب کیا ہوں گے؟ سلام سلام سلام، سبحان اللہ۔ فرشتے بھی سلام کہیں گے، بندے بھی ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، اور سب سے بڑھ کر کون سلام کہے گا؟ سورہ یاسین، سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم سلام کہے گا جنت والوں کو۔ اللہ اکبر، میرے رب کی شان کریمی دیکھی کیا کیا اس نے اہتمام فرمایا ہے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے اس میں صبح و شام ان کا رزق ہوگا۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ جنت ہے جس کا ہم نے ان بندوں کو وارث بنائیں گے جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں۔ رمضان کے روزے کاہے کے لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی پیدا ہو۔ جو گناہوں سے بچنے والے، جو نافرمانیوں سے بچنے والے ہوں، وہ ہے متقی، اور جنت کا وارث اللہ تعالیٰ بنائے گا متقی بندوں کو وارث۔ سبحان اللہ، کیا پیارا لفظ ہے جو رب کائنات نے اختیار فرمایا۔ اگلی آیت کے الفاظ یہ فرشتوں کی طرف سے کلام ہے۔ نبی علیہ السلام جبریل امین سے فرماتے، بار بار کیوں نہیں آتے جبریل تم؟ ارے بھی بار بار آیا کرو۔ تو عرض کرتے یا رسول اللہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ اس میں ایک ٹیکنیکل ایک بحث ہے، بخاری شریف کا یہ نقطہ ہے، اور یہ اگلی آیت پچھلی آیت کا تسلسل نہیں، بلکہ اس معنی میں کہ پچھلا کلام اللہ کا اور اب جو کلام ہے وہ مخلوق میں سے فرشتوں کا ہے، اور تفسیر بخاری شریف کی حدیث میں آتی ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اسی اللہ کے لیے ہے جو ہمارے آگے اور ہمارے پیچھے ہے، اور جو اس کے درمیان، یعنی خود بھی، تو آگے پیچھے اور خود فرشتے، ان سب کو جاننے والا کون؟ اللہ۔ یہ سب کس کی نگرانی میں؟ اللہ کی۔ یہ سب کس کی قدرت اور اختیار میں؟ اللہ کے۔ یہ سب کس کے علم میں ہے؟ اللہ کے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، وہ رب آسمانوں کا اور زمین کا اور اس سب چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے، پس تم اسی کی عبادت کرو اے مخاطب، اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہو۔ هل تعلم له سمیا، کیا تم اس اللہ کے ہم نام کسی کو جانتے ہو؟ ہم وصف کوئی ہے؟ قطعا نہیں ہے۔ ولم یکن له کفوا احد، کوئی ایک بھی اللہ تعالیٰ کے ہمسر اس کے جیسا اس کے برابر نہیں ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور نافرمان یہ کافر انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ یہ منکرین آخرت کا بیان۔ اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، کہ انسان یاد نہیں رکھتا اس بات کو کہ ہم نے اس سے پہلے اسے پیدا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ارے نہ تھے تو بنا دے، دوبارہ تمہیں پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، بس آپ کے رب کی قسم ہم انہیں اور شیاطین کو ضرور جمع کریں گے، پھر ہم انہیں حاضر کر لیں گے جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ ذلت اور رسوائی ہوگی وہاں مشرکین کے لیے، کفار کے لیے، سرکشوں کے لیے، باغیوں کے لیے۔ ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا، پھر ہم ہر گروہ میں سے اسے ضرور کھینچ نکالیں گے جو ان میں رحمان کے ساتھ بہت زیادہ سرکشی کرنے والا تھا۔ جو بڑے مجرم ہوں گے ان کا الگ معاملہ ہوگا۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولى بها صلیا،
البتہ پھر ہم ضرور ان سے خوب واقف ہیں جو اس جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں۔ اگلا جملہ توجہ فرمائیے گا، ہر ایک کو الصراط سے گزرنا، پل صراط جسے ہم کہتے ہیں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو یہاں سے گزرنا ہوگا، کان علی ربک حتما مقضیا، یہ آپ کے رب کے ذمے ہے طے شدہ معاملہ۔ کس سے گزرنا ہوگا؟ جہنم پر سے۔ جہنم پر سے، جی سورہ تکاثر میں پڑھتے ہیں لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ یہ تو قرآن پاک میں دو باتیں ہو گئی۔ حدیث شریف میں کیا ہے؟ الصراط، جسے ہم لوگ اردو میں پل صراط کہتے ہیں، وہ جہنم کے اوپر سے گزرے گا، نیچے جہنم ہوگی، اہل جہنم وہیں گرا دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جنت والوں کو اپنے فضل سے گزار کر جنت پہنچائے گا۔ اللہ ہم سب کو وہاں پہنچا دے۔ جنت والوں کو بھی احساس رہے گا کس ہولناکی اور جہنم سے اللہ نے بچا کر انہیں جنت پہنچایا۔ یہ اس طرح ہر ایک کو گزرنا ہے۔ اہل ایمان نیک عمل والے گزر جائیں گے اللہ کے فضل سے، جہنم بھی وہیں گرا دیے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اسی لیے آگے نجات پانے والوں کا ذکر، ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم ان لوگوں کو نجات عطا کریں گے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، اور ہم ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ متقین کو نجات اور مجرمین کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، کہ دونوں فریقوں میں سے کس کا مقام مرتبہ بہتر اور کس کی مجلس اچھی ہے۔ مشرکین کہتے تھے دیکھو ہمارے شراب بھی چلتی ہے، کباب بھی چلتا ہے، رقص سرور بھی چلتا ہے، سردار بھی آتے ہیں، مالدار بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں، اور ان کے یہاں کون ہے؟ ان کے بلال ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے تو خباب ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ الزام تراشی کرتے مشرکین اور ان کے سردار۔ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ان سے پہلے ہم نے کتنے گروہ کو ہلاک کر ڈالا، ہم احسن اثاثا ورئیا، جو ساز و سامان اور نام و نمود میں ان سے بہت اچھے تھے۔ قوم عاد و سمود کو دیکھ لو، بڑے مالدار تھے، بڑے تم سے بڑھ کر تھے، اور ایک جگہ قرآن پاک فرماتا ہے تمہیں تو ان کا 10% بھی نہیں ملا جو ان کو دیا تھا، اللہ نے ان کو برباد کر ڈالا۔ تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے جو تم اپنی دولت پر اکڑنے کی کوشش کرتے ہو۔ اب ان کے لیے مزید تفسیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، آپ فرما دیجئے جو گمراہی میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی میں اور خوب ڈھیل دے رہا ہے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعۃ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے چاہے عذاب چاہے قیامت جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ الشَّرُّ مَكَانًا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ الشَّرُّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، بس وہ اب جان لیں گے کون ہے بدتر مقام میں اور کمزور تر لشکر کے اعتبار سے۔ جب عذاب آئے گا اور قیامت کا دن ہوگا سب واضح ہو جائے گا ان کفار پر۔ اب نیک لوگوں کا ذکر، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور جن لوگوں نے ہدایت اختیار کی اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ہدایت مستقل پروسیس ہے، یہ نہیں کہ رمضان شریف گزار لیا بس چھٹی ہو گئی، 5 وقت کی نماز پڑھ لی چھٹی ہو گئی، کلمہ مل گیا تو چھٹی ہو گئی، نہیں، مرتے دم تک ہم ہدایت کے محتاج نہیں، مرتے دم تک نہیں، جنت میں داخلے تک ہدایت کے محتاج ہیں۔ جنت والے جب اللہ کے فضل سے جنت پہنچیں گے ان کی زبان پر شکر کا ترانہ ہوگا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 43 میں الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کہیں گے ایمان والے شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جس سے جنت تک کی ہدایت ہمیں عطا فرما دی، وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ تو کہاں تک ہدایت کے محتاج؟ جنت میں داخلے تک۔ اللہ تعالیٰ بھی شان کریمی بیان فرما رہے ہیں جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہدایت عطا، جنہوں نے ہدایت کی روش اختیار کی اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت پر ہدایت کی ضرورت ہے، کوئی تو وجہ ہے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں کیا دعا ہو رہی؟ اہدنا الصراط المستقیم، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور آپ کے رب کے نزدیک باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے۔ کام آنے والی شے تو نیکیاں ہیں، باقی مال ادھر رہ جائے گا، گھر ادھر رہ جائے گا، جائیداد ادھر رہ جائیں گی، کرسی ادھر رہ جائے گی، نیکیاں ہیں جو آپ کے میرے ساتھ جانے والی ہیں، انہی سے امید لگانی چاہیے۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، بھلا آپ نے شخص کو دیکھا جس نے ہمارے احکام کا انکار کیا اور کہنے لگا کہ میں ضرور مال اور اولاد دیا جاؤں گا۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے؟ خیبر اس کو آ گئی ہیں کیا؟ یا اس نے رحمان سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ کلا ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول ونمد لہ من العذاب مدا، جو کچھ وہ کہتا ہے اب ہم لکھ لیں گے اور اس کو عذاب اور طویل کر کے بڑھا دیں گے۔
اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے، عاص بن وائل مشرکین کا ایک آدمی تھا، شخص کا سردار تھا، اس نے کچھ پیسہ ہڑپ کر لیا تھا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ لوہار کا کام کرتے تھے، تو کہا بھائی تم دیتے کیوں نہیں ہو؟ اس سے کہا پہلے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر پھر تیرے پیسے دوں گا۔ استغفر اللہ، حضرت خباب نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو اس سے کہا ٹھیک ہے مروں گا اس کے بعد دوں گا تیرا پیسہ۔ یہ اس نے اکڑ دکھانے کی کوشش کی، ادھر ہے تو ادھر بھی ملے گا، وہاں دے دوں گا میں تجھے۔ اللہ تعالیٰ اس پر تبصرہ فرما رہا ہے کہ اس کے لیے ہم عذاب کو اور طویل کر کے بڑھا دیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور ہم وارث ہو جائیں گے اس کے جو وہ کہتا ہے، اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا، نہ مال ہوگا، نہ جائیداد ہوگی، نہ دولت ہوگی۔ آج ہی ہے جو معاملات کو سیدھا کرنے کا موقع ہے، کل تو پھر نتائج ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو معبود بنا لیا تاکہ ان کے لیے عزت کا باعث بنے۔ کلا ہرگز نہیں، ان کا طرز عمل غلط ہے۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، ان قریب وہ ان کی بندگی ہی سے انکار کر دیں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ اللہ کی نیک ہستیوں کو پکارا گیا، وہ ان کا انکار کر ڈالیں گے۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے شیاطین بھیجے ہیں کافروں پر، وہ شیاطین انہیں خوب اکساتے ہیں۔ من الجنۃ والناس، جنات میں سے بھی تو شیاطین کے ایجنٹ ہیں نا، وہ اکساتے گناہوں پر۔ فلا تعجل علیہم، پس اے نبی علیہ السلام ان کے معاملے میں کوئی اجرت کا معاملہ نہ فرمائیے گا۔ مراد ہے کہ حضور بھی چاہتے ہوں گے نا کہ ان کا معاملہ چکا دیا جائے، اللہ تعالیٰ حضور کو فرما رہا ہے کہ آپ جلدی کا معاملہ نہ کیجیے۔ انما نعد لهم عدا، ہم تو صرف ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں۔ ہمارے محاورے میں کہتے ہیں نا ان کے دن تو گنے جا چکے، ان کی فائل تو تیار ہو چکی ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم پرہیزگاروں کو، متقین کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر جمع کر کے لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا وہاں پر اعزاز اور اکرام فرمائے گا۔ ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور ہم مجرمین کو ہانک کر لے جائیں گے جہنم کی طرف پیاسی حالت میں، ان کو پیاس لگ رہی ہوگی شدید۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، وہ شفاعت کے اختیار نہیں رکھتے سوائے اس کے جس نے رحمان سے کوئی اقرار لے لیا ہو۔ رحمان کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی میں ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے بعد کی آیات میں بڑا شدید انداز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرک کرنے والوں کے لیے، اور خاص طور پر وہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دے دی، معاذ اللہ۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور وہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا بنا لیا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یقیناً تم زبان پر بہت بری بات لائے ہو۔ اب اس کے اوپر سخت عذاب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جو ہے اور جو غضب ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑیں اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا منسوب کیا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کے شأن شان نہیں کہ وہ بیٹا بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وہ سب کے سب رحمان کے حضور بندہ بن کر پیش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، بیٹا قرار دیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اتنا بھونڈا عقیدہ اللہ تعالیٰ نفی فرما رہا ہے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیر رکھا ہے، یعنی ان کا احاطہ فرما رکھا ہے اور گن کر ان کا شمار کر لیا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں سے ہر ایک اکیلے اکیلے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا۔ نہ بیٹی باپ کی ہوگی، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ ہر ایک کو اپنا جواب دینا ہے، میں نے اپنا جواب دینا، آپ نے اپنا جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ ہاں ایمان و تقوی والے ہوں گے اللہ جمع فرمائے گا، بٹ اکاؤنٹیبلٹی، حساب کتاب کا معاملہ انڈیویجول کو خود کرنا ہے۔ ہر ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے اکیلے اکیلے پیش ہوگا۔ تو کیا میں خود اپنی تیاری کر رہا ہوں کل کے لیے؟ ہم خود اپنی تیاری کر رہے ہیں کل کے لیے؟ اپنا ایگزامینیشن کا پیپر خود دینا ہوتا ہے نا، تو کل کا جواب بھی خود دینا ہوگا۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، الحشر آیت نمبر 18، چاہیے کہ تم میں سے ہر کوئی یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، بے شک اے نبی علیہ السلام ہم نے اس قرآن پاک کو آپ کی زبان پر آسان فرما دیا تاکہ آپ اس کے ذریعے متقین کو بشارت دیں اور جھگڑالو قسم کے لوگوں کو ڈرائیں، مراد اللہ کے عذاب سے۔ قرآن عربی میں نازل ہوا اور اولا اس کے مخاطبین، ایڈریسیز وہ عربی جانتے تھے، آسان کیا آپ کی زبان میں، اور اس قرآن کے ذریعے بشارت دیں متقین کو، اس قرآن کے ذریعے ڈرائیں جھگڑالو قسم کے لوگوں کو۔ دعوت ہو، تبلیغ ہو، انذار ہو، بشارت ہو،
اور تبلیغ، یہ سارے امور قرآن پاک اس کا بنیادی ذریعہ یہاں بتا دیا گیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ان سے پہلے ہم نے کتنے گروہوں کو ہلاک کر ڈالا۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی دیکھتے ہیں یا ان کی آہٹ کو سنتے ہیں؟ قطعاً نہیں، بستیوں کی بستیاں تباہ کر ڈالی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ ہر دور کے مجرمین کو عبرت دلائی گئی ہے ماضی کے اقوام کے واقعات بیان کر کے۔ الحمدللہ سورہ مریم کا بیان مکمل ہوا، اب سورہ طٰہٰ کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ طٰہٰ بھی ایک طویل مکی صورت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے عطا فرمایا، پھر وقوع قیامت کا بیان بھی ہے، اور اہل ایمان کے لیے اہم ہدایات بھی عطا کی گئی۔ خاص ایک بات یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ، جب ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب نے استقامت دکھائی اور پھر کہا جائیے آپ غسل کر کے آئیے، پھر ان سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ طٰہٰ کی آیات سنائی گئیں اور ان کا دل پلٹ گیا اور وہ ایمان لے آئے تھے۔ مشہور واقعہ ہے، سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات ان کو سنائی گئی تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ، یہ حروف مقطعات میں سے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی علیہ السلام ہم نے قرآن کریم آپ پر اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ حضور علیہ السلام دعوت کے کام کے لیے، تبلیغ کے کام کے لیے بڑی محنتیں فرماتے، اللہ تسلی عطا فرما رہا ہے۔ اِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ، مگر اس کے لیے کہ جو نصیحت سے ڈرتا ہو، یہ تو نصیحت ہے جو چاہے قبول کرے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، نازل کیا گیا ہے اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ رحمان وہ عرش پر قائم ہوا اپنی شان کے مطابق۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے اور جو گیلی مٹی یعنی کرۂ ارض کے بالکل آخری حصے کے نیچے ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ بلندیوں میں ہو یا زمین کی تہ میں کوئی شے ہو، ہر شے، ہر ذرہ ذرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر اے مخاطب تم پکار کر بات کہو تو بے شک اللہ تعالیٰ بھید بھی جانتا ہے اور نہایت پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے، تمہارا ظاہر باطن سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی اللہ تعالیٰ کے لیے تمام اچھے نام ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے اور کچھ اور نئے پہلو ہمارے سامنے آئیں گے، اور آیت نمبر 58 تک یہ واقعہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اچھا جی، ایک بات یاد کر لیجئے، ہم نے شروع میں کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مکی صورتوں میں آئے گا، تفصیل سے آئے گا، وہ اب تفصیل آ رہی ہے۔ یہ وعدہ ہم نہیں، اللہ تعالیٰ خود پورا فرما رہا ہے کہ مدنی صورتوں میں تفصیل کم کیوں تھی، کیونکہ پہلے مکی صورتیں نازل ہو چکی ترتیب نزول کے اعتبار سے، تو یہاں کچھ نئی باتیں بھی واقعات کے حوالے سے ہمارے سامنے آئیں گی۔ پس منظر ایک اور سمجھ لیجئے، موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے، وہاں ایک شخص کا ایک مکہ لگا موسیٰ علیہ السلام کا، تو وہ چلا گیا تھا دنیا سے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے تھے، مدین سے واپس آ رہے ہیں تو ظہور نبوت ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کلام فرما رہا ہے، اس کا بیان یہاں پر ہے۔ مدین آنے سے پہلے کے واقعات وہ بعد کی مکی صورتوں میں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، سورہ قصص میں بھی تفصیل ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ مدین سے واپسی کے حالات اب یہاں پر بیان ہو رہے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی؟ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، جب انہوں نے آگ کو دیکھا تو اپنے گھر والوں سے کہا، زوجہ سے، کہ تم ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے۔ لَعَلِّي آتِيكُم مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِيدُ عَلَى النَّارِ هُدًى، شاید کہ میں تمہارے پاس اس سے کوئی چنگاری لے آؤں، سردی تھی تو سینک سکیں گے، یا اس آگ کے راستے کا کوئی پتہ پالوں، جہاں ہم نے جانا ہے راستہ ہمیں اس سے میسر آ جائے۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ، پس جب وہ وہاں آئے تو آواز آئی، اے موسیٰ، إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، بس اپنی جوتیاں اتار لو، یہ ادب کا تقاضا۔ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، بے شک تو طُوَىٰ کے پاک میدان میں ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کلام فرما رہا ہے اور یہ ظہور نبوت ہو رہا ہے، وحی عطا ہو رہی ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تمہیں پسند کر لیا، پس جو وحی کی جائے اس کی طرف کان لگا کر سنو۔ اگلی آیت کو بہت توجہ فرمائیے گا، ہم لوگ کہتے ہیں نا میں، اس ایک آیت میں اللہ نے اپنی میں کا ذکر کیا، اپنی انا کا ذکر کیا، دی بگ آئی ایم آف اللہ دی آل مائٹی، 5 مرتبہ ایک آیت میں، سنیے گا۔ اننی، بے شک میں، انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، پس میری عبادت کرو، واقیم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اور ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم بندے ہیں اپنی انا کو
رب کی انا کے سامنے جھکا دیں، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ اور نماز کا ایک بڑا اہم مقصد کیا ہے؟ لذکری، میری یاد کے لیے ہر چند گھنٹوں بعد زندگی کے جھمیلے سے نماز نکال لاتی ہے اور رب سے جوڑ دیتی ہے، ہمیں ہماری اوقات یاد دلا دیتی ہے۔ ایاک نعبد، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار کرو، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یاد دلاتی ہے کہ ہم بندے ہیں اور وہ معبود ہے۔ آج کا مطالعہ یہیں پہ ہم روکتے ہیں اور آئیے آخر میں دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ قرآن پاک کے بارے میں جو کوتاہیاں کر بیٹھے معاف فرما دے۔ اے اللہ اس پر دل سے ایمان، اس کی باقاعدہ تلاوت، اس کو سمجھنے، اس کے احکام پر عمل، ان احکام کے نفاذ اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو امن، سلامتی، عافیت عطا فرما، ہر بلا سے، وبا سے، ہر بیماری سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔